نعمان صدیقی اپنی ہار پہ ابھی تک تل ملا رہا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا بدلہ تو وہ ضرور لے گا۔ اتنے دنوں سے وہ کوئی موقع ڈھونڈ رہا تھا لیکن کوئی مل نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ پیگ پہ پیگ لگاتے اسی بات پہ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ اس سے بدلہ کیسے لے۔ شیرازی ہاؤس وہ گھس نہیں سکتا تھا کہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی اور اشال تو گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی، اگر نکلتی بھی تھی تو ماہر کے ساتھ۔ اور شیرازی ہاؤس کی باقی لڑکیاں بھی یوں ہی جاتی تھیں، وہ بھی اکیلی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ کیا کروں، کیسے لوں بدلہ اس ماہر شیرازی سے؟ اس نے گلاس پھینکتے غصے سے کہا تھا۔ ریلیکس نعمان ریلیکس، گہرا سانس بھرتے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے خود سے کہا تھا، اور پھر سے سوچ میں پڑ گیا، کیا وار کروں ایسا کہ اس ماہر شیرازی کے ساتھ ساتھ سارے شیرازی ہاؤس کو پتہ لگ جائے کہ نعمان صدیقی سے پنگا لینا آسان کام نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو ملا کر مٹھی بنا کر اسے ماتھے پر مارتے سوچنے کے ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اچانک یہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں گوندا تھا اور اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ ہو جاؤ تیار ماہر شیرازی، عن قریب تمہیں ایک بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے، اس نے غائبانہ ماہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اور دوبارہ شراب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ نعمان، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے یہی کرتوت رہے نا تو ایک دن تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دینا ہے۔ مسز شیرازی اس کے کمرے میں آئیں تو اسے شراب پیتے دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہا تھا، موم جائیں یہاں سے، بیکار میں لیکچر نہ دیں، اس نے بدتمیزی سے کہا تھا۔ نعمان، میرے بچے یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہاری صحت بھی خراب ہو جائے گی اور سب میں تمہاری ریپوٹیشن بھی۔ انہوں نے پیار سے اسے بہلانا چاہا تھا۔ موم، دماغ نہیں کھائیں، جائیں یہاں سے، اس نے نہایت بدتمیزی سے انہیں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ مسز صدیقی دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ماہر شیرازی، اس نے نفرت سے کہا اور پھر شیطانی ہنسی ہنستے صوفے پر گر گیا تھا۔ اس وقت وہ حسد اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کی عقل یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ اس کی اپنی حرکتیں بری ہیں جن کی وجہ سے اسے ہر جگہ ناکامی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وہ ہر بات کا ذمہ دار ماہر کو ٹھہرا کر اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ شیرازی ہاؤس میں ہر طرف خوشیوں کا ڈیرا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، خوشی زیادہ دیر کی مہمان ہوتی ہے نہ غم۔ بالکل اسی طرح شیرازی ہاؤس جو کہ خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا، وہاں اب غم کا موسم چھانے والا تھا۔ یہ جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کا دن تھا۔ شیرازی ہاؤس کی ینگ پارٹی یونی اور الیاس صاحب اور الطاف صاحب آفس تھے۔ گھر ختیجہ بیگم، ناہید بیگم اور اشال ہی تھے۔ ابھی وہ تینوں صفائی وغیرہ کروا کر فارغ بیٹھی تھی۔ ناہید بیگم اور ختیجہ بیگم اپنی باتوں میں مصروف تھی اور اشال بیزاری سے چینل پہ چینل بدل رہی تھی۔ کافی دن سے اس کی طبیعت بوجھل بوجھل تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اب بھی بیزار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم چینل بدلتے ایک نیوز چینل پہ چلتی نیوز کو دیکھتے وہ ٹھٹکی اور تیزی سے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے والیوم فل کیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ شہر کے مشہور مال ایس مال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔ تاہم یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کہ ریسکیو ٹیم نے بروقت پہنچ کر لوگوں کو نکال لیا، لیکن آگ بجھانے تک مالی نقصان بہت ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ٹی وی پہ نیوز اینکر چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ یہ نیوز سن کر پہلے تو وہ تینوں سکتے میں چلی گئیں، پھر سنبھلتے اشال جلدی سے ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بھاگی تھی اور تیزی سے الطاف صاحب کا نمبر ملایا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو فون کیا لیکن اس نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے فون رکھتے دیکھ کر ختیجہ بیگم نے کہا تھا۔ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، اس نے مایوسی سے کہا اور واپس آتے ٹی وی سکرین پر نگاہیں جمائی تھی جہاں مال دکھایا جا رہا تھا، جہاں دھوئیں کے مرغولے اڑ کر آسمان سے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ تینوں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسی اثنا میں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اشال تیزی سے فون کی طرف لپکی تھی۔ اشال، آپ ماما اور چھوٹی ماما کو لے کر جلدی ہاسپٹل پہنچے، بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اشال کے ہیلو کہتے ہی آگے سے ماہر نے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس بتا کر جلدی سے وہاں پہنچنے کا کہہ کر اس کی کوئی سنے بغیر کال کٹ کر دی تھی۔ مما، بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمیں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہوگا ابھی، اس نے ختیجہ بیگم سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ختیجہ بیگم اور ناہید بیگم کو کرنٹ لگا تھا۔ دونوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ختیجہ بیگم نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ جی ماما، ابھی ماہر کی کال آئی تھی، اس نے بتایا ہے، اشال نے کہا تھا، اور پھر وہ تینوں ڈرائیور کے ساتھ جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ ماہر کا ارادہ یونی جانے کا تھا، لیکن پھر وہ الطاف صاحب کے ساتھ آفس چلا گیا۔ یونی سے آف لے لیا تھا اس نے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ مال میں لگے فائر الارم کے بجنے کی آواز پہ وہ باہر آئے تھے، جہاں پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اوپر نیچے والے فلور سے لوگ تیزی سے باہر کو بھاگ رہے تھے۔ ماہر نے ہوش سے کام لیتے الیاس اور الطاف صاحب کو باہر بھیجا تھا اور خود جلدی سے فائر بریگیڈ کو کال کی تھی۔ ان کے آنے تک تقریباً سب لوگ باہر نکل چکے تھے اور نیچے والے فلور میں ہر طرف آگ پھیل چکی تھی۔
انہوں نے جلدی سے آگ بجھانا شروع کی تھی، لیکن تب تک تقریباً نیچے والے پورشن میں ہر چیز جل چکی تھی، جس میں کاؤنٹر اور باقی بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ الطاف اور الیاس صاحب بس صدمے سے اپنی سالوں کی محنت کو برباد ہوتے دیکھ رہے تھے۔ الیاس صاحب تو برداشت کر گئے، لیکن الطاف صاحب سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ سینے پہ بائیں طرف ہاتھ رکھتے نیچے گر گئے تھے۔ ماہر پھر سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر الطاف صاحب کو لے کر ہاسپٹل بھاگا تھا۔ پیچھے سب کچھ ورکر ہی دیکھ رہے تھے۔ اس دوران الطاف صاحب اور ان کا فون بجتا رہا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ کال اٹینڈ کر سکے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے انہیں آئی سی یو میں شفٹ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماہر کو گھر کال کرنے کا یاد آیا تو اس نے اشال کو کال کر کے ہاسپٹل کا پتہ بتا کر پہنچنے کا کہا تھا، اور ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی کال کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب ہاسپٹل میں جمع تھے اور سب الطاف صاحب کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ اتنے میں ماہر کا فون بجا تھا۔ نمبر انجان تھا، لیکن وہ یس کرتا ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ کیسے ہو ماہر شیرازی؟ ماہر کے کچھ بھی بولنے سے پہلے آگے سے کہا گیا تھا۔ کون؟ ماہر نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ ارے اتنی جلدی بھول بھی گئے؟ میں تمہاری بیوی کا ایکس منگیتر نعمان شیرازی بول رہا ہوں، کمینگی سے کہا گیا تھا۔ ماہر کی فون پہ گرفت سخت ہوئی تھی۔ فون کیوں کیا ہے؟ ماہر کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مدعے پہ آیا تھا۔ بس یہ پوچھنا تھا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ اور الطاف صاحب کیسے ہیں؟ سنا ہے اس وقت آئی سی یو میں ہے۔ نعمان صدیقی کی بات پہ غصے سے ماہر کی رگیں تنی تھی۔ اوہ، تو یہ شارٹ سرکٹ ہوا نہیں، کروایا گیا ہے، اور تم نے کروایا ہے، ماہر نے غصے سے کہا تھا۔ بہت سمجھدار ہو، جلدی سمجھ گئے ہو، نعمان صدیقی نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ بہت ہی گھٹیا طریقہ اپنایا ہے تم نے نعمان صدیقی، لیکن یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں میں، ماہر نے غصے سے کہتے کال کٹ کر دی تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میری وجہ سے بابا اور چھوٹے بابا کی اتنے سالوں کی محنت پہ پانی پھر گیا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے خود سے کہا تھا۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اب نعمان صدیقی کی کال کے بعد وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا کہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ نعمان صدیقی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں نعمان صدیقی، اچھا نہیں کیا تم نے، ماہر نے غصے سے کہا اور باقی سب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کافی دیر کے قیامت خیز انتظار کے بعد ڈاکٹر نے آ کر الطاف صاحب کے خطرے سے باہر آنے کو بتایا تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب الطاف صاحب کو روم میں شفٹ کیا گیا تو سب باری باری ان سے ملنے اندر آ گئے، سوائے ماہر کے۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ ان کا سامنا کر سکے۔ ماہر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا مجھ سے ملنے، الطاف صاحب نے ہارون سے پوچھا تھا، جو سب سے آخر میں آیا تھا۔ باہر ہے وہ بھی، ہارون نے آہستگی سے کہا تھا۔ بلاؤ اسے، الطاف صاحب نے کہا تو ہارون سر ہلاتے باہر چلا گیا تھا۔ ماہر، تمہیں بڑے بابا بلا رہے ہیں، ہارون نے باہر آ کر ماہر سے کہا تھا، جو چیئر پہ سر جھکائے بیٹھے پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی آواز پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور سر ہلا کے اٹھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ الطاف صاحب جو آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے، دروازہ کھلنے کی آواز پہ آنکھیں کھول کے دیکھا تو ماہر کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ میرا بچہ اپنے بابا کو ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ انہوں نے پیار سے ماہر کو کہا تھا، جو ان کے بیڈ کے پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، سب میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کی بھیگی آواز پہ الطاف صاحب تڑپ ہی گئے تھے۔ نہ میرا بچہ، ایسے بالکل نہیں کہتے، یہ سب اللہ کے کام ہیں، کب کس کو دے اور کب کسی سے لے لے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ الطاف صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پہ بٹھاتے پیار سے کہا تھا۔ نہیں بابا، وہ شارٹ سرکٹ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ پلانٹ تھا، اور اس کے پیچھے نعمان صدیقی کا ہاتھ تھا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ماہر نے سر جھکائے ہی کہا تھا کہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو الطاف صاحب نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی، لیکن پھر مسکرا کر اسے دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں بچے، اس کی کیا اوقات کہ وہ کسی سے کچھ چھین سکے، اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ کتنے سالوں سے اس نے ہمیں نوازا ہوا ہے، شاید اب وہ ہم سے چھین کر ہماری آزمائش لے رہا ہو کہ ہم اس کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں یا نوشکرا پن کرتے ہیں، اس سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ الطاف صاحب کی باتوں پہ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں میرے بچے، شاید یہ آزمائش ہے، یہ شاید ہمارے کسی گناہ کی سزا، اس لیے دل چھوٹا نہ کرو، نہ خود کو قصوروار ٹھہراؤ، بس اس رب سے دعا کرو اور اس پہ یقین رکھو۔ الطاف صاحب نے کہا تو ماہر نے سر ہلا کر ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے تھے۔ واقعی ان کی باتوں نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر اسے اپنے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہوا نظر آیا تھا، دوبارہ سب کچھ سیٹ کرنے کے لیے۔ نعمان صدیقی آج بہت خوش تھا، کیوں نہ ہوتا، آخر اس نے ماہر سے بدلہ لے لیا تھا اور اس کے کہے کے مطابق اس وار سے پورے شیرازی ہاؤس کو تکلیف ہوئی تھی۔ ان سب کو انجام تک پہنچانے کے لیے اسے بہت کچھ جھیلنا پڑا تھا۔ پہلے تو اسے اس بات کے لیے دماغ لڑانا پڑا تھا
कि वो इस मॉल को नुकसान कैसे पहुंचाए। फिर चुन के वहाँ के एक वर्कर को इस काम के लिए राजी किया था। इस दौरान उसे वहाँ के वर्कर्स की एक बात तो पता चली थी कि वो सारे के सारे शिराजी ब्रदर्स के साथ बहुत मुखलिस थे। इस वर्कर को राम करने के लिए भी उसे टाइम लगा था। उसे मुंह मांगी रकम देकर उसकी ईमानदारी खरीदी थी। फिर जब वहाँ आग लगी तो वो मॉल के सामने वाले कैफे में बैठा सब कुछ देख रहा था। माहिर के बुखलाए तासुरात उसे बहुत मजा दे रहे थे। फिर उसके सामने अल्ताफ साहब गिरे थे और माहिर उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया था। उसके जाने के बाद वो अपनी फेवरेट जगह क्लब में आया था। उसकी आदत थी खुशी और गुस्से में हमेशा वो शराब पीता था और आज तो उसे बहुत बड़ी जीत मिली थी जिसे वो भरपूर सेलिब्रेट करने का इरादा रखता था। शराब पीते इसे एकदम माहिर को कॉल करने का ख्याल आया था। फिर उसने शराब पीते ही कॉल पे माहिर से बात करते उसकी बेबसी से लुत्फानंदोज हुआ था। शायद वो ये बात भूल गया था, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े तक को उसका रिस्क देता है तो फिर उसका एक अदना सा कैसे किसी से उसके रिस्क का वसीला छीन सकता है। लेकिन हम इंसान अजीब होते हैं, जब तक हमें ठोकर ना लगे हम बातों को समझ के नहीं समझते। हम समझते हैं जो हम हैं, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम ये भूल जाते हैं कि एक ज़ात ऊपर बैठी है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जो सबसे बड़ा प्लानर है, जिसके सामने हमारी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं, जो हमारी चालों को भी हम पर पलट देता है और हम बस दंग होकर देखते ही रह जाते हैं। अल्ताफ साहब को घर छोड़ने के बाद माहिर उस दिन का घर से निकला। आज 2 दिन गुजर गए थे, अभी तक घर नहीं आया था। यूनी से ऑफ ले रहा था, वो बाकी सब भी 2 दिन से नहीं जा रहे थे। अल्ताफ साहब की तबीयत की वजह से घर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। लड़कियां गिन चक्कर बनी हुई थी। लाइबा और अलाया भी उस दिन से यहीं थी, इसलिए चारों मिलकर सब निपटा रही थी। लाइबा, अलाया और मिशाल तीनों रूम में गई थी और इशाल अभी किचन में ही थी कि पड़ोस की 2 औरतें अल्ताफ साहब की इयादत के लिए आई थी। चूंकि अल्ताफ साहब सो रहे थे इसलिए खदीजा बेगम उन्हें लेकर लाउंज में ही बैठ गई थी। इशाल ने चाय बनवाकर मुलाजमा के हाथ बाहर भेजी और खुद उन्हें सलाम करते ऊपर वाले पोर्शन में जाने लगी। अरे खदीजा, ये तुम्हारी बहू है ना जिसकी बारात ना आने पे तुम्हारे बेटे ने इससे शादी की थी? इशाल को देखते एक औरत ने कहा था। इशाल बेसाख्ता अपनी जगह पे रुकी थी। जी। खदीजा बेगम को नागवार तो लगा लेकिन वो बस इतना ही कह सकी थी। क्या नसीब है इस लड़की के भी, बचपन में माँ बाप मर गए, शादी वाले दिन बारात नहीं आई और अब शादी को जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं कि ससुर और शौहर का कारोबार तबाह हो गया। सब्ज कदम है ये लड़की तो। वो औरत बिना ये जाने कि ये अल्फाज किसी के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो रहे हैं अपनी ही आंखें जा रही थी। इशाल आंखों में आंसू लिए उसकी बातें सुनकर मुंह पे हाथ रखती ऊपर भाग गई थी और खदीजा बेगम उन औरतों को घूरने में मसरूफ थी। बहन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अयादत के लिए आई, अब आप जा सकती हैं। खदीजा बेगम ने बगैर किसी लगी लिपटी के उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। लो भला, हमने तो बस एक ही बात कही थी, लेकिन आज के दौर में कोई सच्चाई कहाँ सुनता है। वो औरतें बातें सुनाती वहां से चली गई थी, जबकि उनके जाने के बाद खदीजा बेगम अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मामा, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? माहिर की आवाज़ पे उन्होंने सर उठाकर उसे देखा था, जो थके थके अंदाज में सोफे पे बैठा अपनी आंखें दबा रहा था। वालेकुम अस्सलाम, कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बैठी थी, खदीजा बेगम ने कहा तो उसने सर हिलाया था। इशाल यार चाय बना दे, उसने सोफे से टेक लगाते हुए आवाज़ दी थी। वो भी थकी हुई गई है कमरे में सब मेहमानों को देखकर, मैं बना देती हूँ। खदीजा बेगम ने जल्दी से कहा था। वो जानती थी इशाल अब भी डिस्टर्ब होगी और वो कहीं अपना गुस्सा माहिर पे ना निकाल दे, इस तरह बात बढ़ जाने का इम्कान था। खदीजा बेगम की बात पे बस उसने सर हिलाने पे इक्तफा किया था। थोड़ी देर बाद खदीजा बेगम ने उसे चाय ला कर दी थी। पी के उसका इरादा रेस्ट करने का था। चाय पीने के बाद वो अपने कमरे में गया, लेकिन इशाल उसे कहीं नजर नहीं आई थी। ये कहाँ गई है? मम्मा तो कह रही थी रूम में है। हर जगह देखने के बाद वो बड़बड़ाया था। फिर कोई ख्याल आने पे इशाल के पहले वाले रूम की तरफ गया था। हस्बे तवक्को वो उसे वहीं मिली थी, लेकिन उसे बेड पे ऊँधे मुंह लेट कर रोते देखकर वो चौंक कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। इशाल, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? माहिर ने उसे सीधा करते बेताबी से पूछा था, लेकिन वो बगैर कोई जवाब दिए बस रोती जा रही थी। इशाल, खुदा के लिए बताएं क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं, बताएं कुछ, उसे झंझोड़ते माहिर ने पूछा ही था कि एकदम इशाल ने उसके हाथ नफरत से झटके थे। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर तकरीबन सभी जमा हो गए थे और हैरानी से दोनों को देख रहे थे। माहिर अभी हैरत से अपने हाथों को देख रहा था जो इशाल ने नफरत से झटके थे कि एकदम से इशाल ने उसे खींच के थप्पड़ मारा था। सब ने हैरत और सदमे से इशाल को देखा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लोग मुझे बातें सुना रहे हैं, मैं हूं ही मनहूस और सब्ज कदम, अभी तुम्हारा बिजनेस खाया, कहीं तुम्हें भी ना निकल जाऊं, बस तलाक दो मुझे, इशाल ने चीखते हुए कहा था। उसकी बात पे सब ने फटी फटी आंखों से उसे देखा था। इशाल, माहिर ने धाड़ते हुए उसका नाम लिया था और साथ ही हाथ भी उठाया, लेकिन फिजा में ही रोक लिया और हाथ की मुट्ठी बनाकर हाथ नीचे कर लिया था।
آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سے پیار کیا ہے، جس کے لیے میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، جو لوگوں کی چند گھٹیا باتوں کو سر پر سوار کر کے میری دی گئی عزت اور محبت کو بھول گئی۔ اشال کو دیکھتے ماہر افسوس بھرے لہجے میں بول رہا تھا، ٹھیک ہے، تیار ہوں میں آپ کو طلاق دینے کے لیے، بس خوش رہیں آپ، باقی سب جائیں بھاڑ میں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ماہر کی بات پہ سب نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بات پہ اشال اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں کہہ تو دیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ماہر ایسا کچھ نہیں کرے گا، جبکہ اس نے اس کے خیال کو رد کر دیا تھا۔ ماہر اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں، آندھی طوفان بنا کمرے سے نکلا تھا اس کے پاس سے۔ وہ سارے جو صدمے میں تھے ایک دم ہوش میں آئے تھے۔ ماہر بات سنو، ختیجہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی، اور وہ انسنی کرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ختیجہ بیگم نے بے بس نظروں سے خالی سیڑھیوں کو دیکھا اور پھر اشال کو دیکھا جو اپنی جگہ اسٹل کھڑی تھی۔ اشال بچے، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اسے بے شک وہ تم سے پیار کرتا ہے، لیکن ہے تو مرد نہ۔ مرد ایسی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کرتے، ان کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ ختیجہ بیگم آہستگی سے اس سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور ان کے پیچھے باقی سب بھی ایک نظر اسے دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ سب کو اس کی بات نے دکھ دیا تھا کہ ان کے پیار سے زیادہ اہم اس کے لیے لوگوں کی باتیں ہیں، اور وہ خالی ہاتھ لیے ساکت سی اکیلی وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ باہر شور کیسا تھا؟ ختیجہ بیگم کمرے میں آئی تو الطاف صاحب نے ان سے پوچھا تھا۔ وہ دوائی کے زیر اثر سو رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ہلکا ہلکا شور سنائی دیا تھا۔ وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتے ہی تھے کہ ختیجہ بیگم کمرے میں آئی تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا تھا، نہیں تو کوئی شور نہیں تھا، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ ختیجہ بیگم نے ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں مسکرا کر ٹالنا چاہا تھا۔ ختیجہ بیگم، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جسے آپ ایسے بہلا لیں گی۔ انہوں نے طنز کیا تو ختیجہ بیگم نظریں چرا گئی تھی۔ اب بتائیں کیا ہو رہا تھا باہر؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو ختیجہ بیگم نے سارا قصہ ان کے گوشے گزار کر دیا تھا، ان عورتوں کی باتوں سمیت اشال اور ماہر کے ریاکشنز، جنہیں سن کر الطاف صاحب کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ انہوں نے شادی کو گڈی گڈے کا کھیل سمجھا ہوا ہے کہ جب دل کیا رشتہ جوڑ لیا اور جب دل کیا توڑ لیا۔ الطاف صاحب نے غصے سے کہا تھا، آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ ختیجہ بیگم نے بے بسی سے کہا تھا، میری طبیعت کو چھوڑیں، آپ اشال کو بلا کر لائیں۔ انہوں نے کہا تو ختیجہ بیگم ایک نظر انہیں دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ اشال کے کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ انہیں بے اختیار اس پہ ترس آیا تھا۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، ان عورتوں کی باتیں اس کے لیے سخت تھیں۔ وہ صاف لفظوں میں اسے سبز قدم کہہ کر گئی تھی، یہ جانتے بوجھتے یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اس میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن ایسی باتوں میں ہمیشہ عورت کو ہی کبھی منحوس اور کبھی سبز قدم کہا جاتا ہے۔ یہی تو المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے الفاظ اگلے پہ پتہ نہیں کون سے قہر ڈال رہے ہوں گے، اور لوگ بول کر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بولا بھی تھا، لیکن سننے اور سہنے والے صدیوں تک ان الفاظ کی کاٹ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اشال، تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں، ختیجہ بیگم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں، اس کے دیکھنے پہ انہوں نے اپنی بات دہرائی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا اور ان کے ساتھ چل دی۔ میں کیا سن رہا ہوں یہ؟ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی تو الطاف صاحب نے اشال کو پاس بٹھاتے سنجیدگی سے کہا تھا، بابا، وہ عورتیں کہہ رہی تھی میری وجہ سے آپ کو اتنا نقصان ہوا، میں سبز قدم ہوں۔ ان کی بات کے جواب میں اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ان عورتوں کو چھوڑو، تم بتاؤ ہم نے کب تم سے ایسا کچھ کہا ہے؟ الطاف صاحب نے کہا تھا، کسی نے نہیں کہا، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، تو پھر ہم یہی سمجھے ہم سے زیادہ اہم تمہارے لیے لوگوں کی باتیں ہیں؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے انہوں نے کہا تھا، نہیں، آپ لوگ اہم ہیں۔ وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا۔ ان کی بات پہ اس نے تیزی سے کہا تھا، اس لیے تو کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تم دونوں کی عقل کو غصہ کھا گیا ہے، اس لیے تم دونوں بغیر سوچے سمجھے فیصلے لے رہے ہو۔ ان کی بات پہ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ شرمندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ماہر آئے گا تو اس سے معافی مانگ لینا، اس وقت تک یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا، اور مزید ایک دو باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے اور ماہر کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔